وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعف فقلت له إذك بالله يا أبا من الله قال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حقي قد عزمت لك فدخل معه تحت الكساء سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وضحك تحت الكساء فدان الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمير رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لقائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء سلوى. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم أتيته نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أباه يا رسول الله فتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء سلوى. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال السلام إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم ودو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا
ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الحصار. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء. وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. وقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي أنت يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي هو الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وعفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا رب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محمود إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. وقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. कौन सलाम कौन पढ़ रहा है? पढ़ो बाबा से बुलंद सलवात। اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. साइड आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली। आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली। क्या कहूँ दिल में ख़याल आते हैं क्या क्या याली। आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली। हाँ
سے ہوگا نہ ان لوگوں کو شکوہ یا علی۔ آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا، اور دشمنوں کو تم نہ آنے دینا میری لاش پر، دشمنوں کو تم نہ آنے دینا میری لاش پر، پردہ شب میں میری میت اٹھانا یا علی۔ آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی۔ بعد میرے جانے کیا ہو حال بچوں کا میرے، بعد میرے جانے کیا ہو حال بچوں کا میرے، انہیں کوئی ایذا ہو تو ہوگی مجھ کوئی ایذا یا علی۔ آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی۔ فاقے کر کے آفتوں سے میں نے پالا ہے انہیں، فاقے کر کے آفتوں سے میں نے پالا ہے انہیں، تم خیال ان کا میری خاطر سے رکھنا یا علی۔ آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، اور جانتے ہیں آپ یہ نازوں کا پالا ہے حسین، جانتے ہیں آپ یہ نازوں کا پالا ہے حسین، وہ اگر روئے دلاسا اس کو دینا یا علی۔ آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ خدا کا اجالا محمد، چراغ خدا کا اجالا محمد، چراغ خدا کا اجالا محمد۔ کیا کروں میں؟ یہ مجلس تمہارے حوالے محمد، یہ مجلس تمہارے حوالے محمد، ادا کر دو اس بزم کے بیٹھے نا پہلے۔ کامیاب
حوالے محمد، یہ مجلس تمہارے حوالے محمد۔ 14 معصومین علیہ السلام کو اس بزم میں بلانے کے لیے بلند ترین سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد رحم اللہ من قرأ سورہ فاتحہ۔ وفی کل ساعت ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وعینا حتی تسکنہ أرضك وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم وولايتهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر اللهم صل على محمد وآل محمد تمام تر حمد و ثنا اس ذات واحد کے لیے کہ جو رحمان ہے جو رحیم ہے۔ تمام تر حمد و ثنا اس خداوند متعال کے لیے جو علیم ہے، سبحان اللہ، خدا جو ہم پر اتنا مہربان ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ شکریہ۔ وہ خدا جو ایسا عطا کرنے والا ہے، ایسا رزق دینے والا ہے، ایسا رازق ہے کہ تحت الثرا میں بھی کیڑے کو رزق فراہم کرتا ہے۔ وہ خدا کہ جس نے اپنی کرم اور نوازش سے سنگ خارا کے کلیجے سے کھارے اور میٹھے پانی کے سوتے بہائے اور ابر کے دامن کو نچوڑ کر زمین پہ جل کر وہ خدا بندے متعال جو اپنی عزت و عظمت اور بقا و دوام میں یکتا اور یگانہ ہے، خدا کا اور اس کی ملائکہ کا اور ہمارا درود و سلام ہو محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ہم پروردگار عالم کا بے انتہا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ان ایام اللہ سے مستفید ہونے کا شرف کہ جس کی معرفت سے ہر کسی کے قلب کو پروردگار عالم نے مزین نہیں کیا، ہر قلب کو پروردگار عالم نے معرفت جناب سیدہ اور محبت جناب سیدہ عطا نہیں۔ یہ کرم ہے اس معبود برحق کا کہ جس نے ایک بار پھر ہمیں زہرائی ہونے کا، فاطمائی ہونے کا موقع عزیزو، یقیناً معبود الہی نے جس نعمتی ولایت اہل بیت سے ہمیں سرفراز کیا ہے، وہ نعمتی ولایت کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ پروردگار نے یہ نعمت ولایت ایسی ویسوں کو نہیں دی، اہل غیروں کو نہیں دی، اس کے لیے اس نے اپنے کچھ خاص اور مخصوص بندوں کو چن لیا، اور الحمدللہ ہم پروردگار عالم کے وہی خاص اور چنے ہوئے اور اہل بیت کی محبت کے ساتھ اس کائنات میں خلق ہوئے ہیں۔ تو ہم حق ادا کریں ان ایام کا، اور ان ایام اللہ کو اسی جوش و خروش کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ، اسی بصیرت اور معرفت کے ساتھ منائیں، اس لیے کہ یہ ایام جس بیوی سے منسوب ہے وہ ہماری ایک ایک سانس پر، ہماری زندگی کے ایک ایک
لمحے پر ہم سے زیادہ ہم پر حق رکھتی ہے۔ یقین جانیے عزیزان، اگر ہماری زندگیوں میں، اگر ہماری حیات میں فاطمہ نہیں تو ہماری حیات اگر میری زندگی کو، آپ کی زندگی کو، ہم سب کی زندگی کو اگر کوئی شے معنویت دیتی ہے وہ نور فاطمہ الزہرا ہے، وہ معرفت سیدۃ النساء العالمین ہے، اس مخدومہ عالم کی محبت اور معرفت ہے جو حیات کو معنویت دیتی ہے۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے جو پروردگار عالم نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں کہ اپنی زندگی کی تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے آپ اس فرش عزا پر تشریف لائیں، فرش عزائے زہرا پر تشریف لائیں۔ گویا خدا نے آپ کو کتنا بڑا صاحب اجر بنا دیا اور آپ کا نام کہاں لکھ دیا؟ قرآن کی سب سے بڑی آیت جو ایام فاطمیہ پر دلالت رکھتی ہے وہ ہے آیت مودت، آیت اجر رسالت، جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے اے میرے رسول کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس کار رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا مگر سوائے اس کے کہ میرے قربا سے مودت کی جائے۔ تکرار کی ضرورت ہے اس آیت کی تفسیر کو بیان کرنے کے لیے۔ بارہا ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو یہ بتانا چاہیے کہ رسول اللہ سے اجر رسالت کیا مانگا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ ایام فاطمیہ کس قدر اہم ہے، معرفت اور محبت جناب سیدہ کس قدر اہم ہے، اور بیوی ہماری جانوں پر کیا حق رکھتی ہے۔ ذرا سوچئے، جس کی مودت کو خدا نے اجر رسالت قرار دے دیا ہو، کیا وہ کوئی معمولی شخص کی مودت ہو سکتی ہے؟ کیا وہ محبت معمولی ہو سکتی ہے؟ اجر رسالت، طائف کی وادی میں جو رسول اللہ نے پتھر کھائے اور آپ سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان ہو گئے، زخمی ہو گئے، وہ مصیبتیں، وہ صحبتیں جو اشاعت اسلام میں رسول اللہ نے برداشت کی، کیا کسی ایک مصیبت کا بھی، کیا کسی ایک تکلیف کا بھی ہم اور آپ چاہ کر بھی اجر ادا کر سکتے ہیں؟ ان صحبت کا، ان مشکلات کا جو رسول اللہ نے برداشت کی، کیا ہم رسول اللہ کو اجرت ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، مگر خدا کہہ رہا ہے ہاں، ہم نے اجر رسالت مقرر کر دیا، ہم نے اجر رسالت معین کر دیا۔ کیا؟ قربا سے مودت، اس سے مراد خاص خاتون ہے۔ اب آپ رسول اللہ کی زندگی میں دیکھ لیجئے کہ آخر وہ ایسی کون سی عورت ہے کہ جب وہ بز میں رسول اللہ میں تشریف لے کر آئے تو رسول اللہ اپنی مسند کو چھوڑ کے بھاگے، اور نہ صرف یہ کہ اپنی مسند کو چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں بلکہ جب تک جناب فاطمہ الزہرا بز میں رسالت میں موجود رہتی، مسند رسالت پر بیٹھی رہتی، رسول اللہ کا عزیز ذرا سوچیے، غور کیجیے عزیزوں، جس بزم سے رسول اللہ کھڑے ہو جائیں، جس بزم سے حضور کھڑے ہو جائے تو کیا وہاں آدم بیٹھے رہیں گے؟ کیا وہاں نوح بیٹھے ہوں گے؟ کیا وہاں عیسیٰ اور موسیٰ بیٹھے ہوں گے؟ ایک نبی کے لیے نہیں کہ ایک نبی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، بلکہ جس بیوی کی تعظیم کے لیے 1,24,000 انبیاء کی نبوتیں بلند ہو جائے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ اس بیوی کی مودت کو خدا نے اجر رسالت قرار دیا۔ آپ کا ایام فاطمیہ منانا، فاطمہ کی محبت سے گھروں سے باہر نکلنا، سیاہ پوش ہونا، بیوی کے فرش عزا بچھانا اور آپ کا بیوی پہ گریہ کرنا، گویا آپ اپنا نام اجر رسالت ادا کرنے والوں کی فہرست میں لکھا ہے۔ بیوی کا مرتبہ تو واضح ہو گیا عزیزوں، اب بیوی کے صدقے اور طفیل میں ہمیں کیا مرتبہ ملا ہے وہ بھی جانیں۔ چھٹے امام جعفر فرماتے ہیں کہ جب ہمارے شیعان، جب ہمارے محبان، جب ہمارے چاہنے والے مجلس اہل بیت میں آتے ہیں، مجلس فاطمہ الزہرا میں آتے ہیں تو اس قدر معطر ہو جاتے ہیں، امام قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ قسم با خدا تمہارے نفوس یا تمہارے ارواحوں کی عطر کو ہم محسوس کرتے ہیں، تمہاری خوشبو ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ ذکر فاطمہ الزہرا کا صدقہ ہے کہ خدا ہماری روحوں کو معطر کر رہا ہے۔ کون ہے یہ زہرا
کہ جس کے ذکر کے عطر سے ہم جیسے گناہگاروں کی روحیں معطر ہو جائیں. ذرا غور تو کیجیے کہ یہ کون ہے زہرا. ایک معصومہ کی اگر توصیف بیان کرنا ہو تو ایک معصوم کی زبان اطہر سے بہتر کون سی زبان ہے. مولا علی کے جملوں سے ہم سنے کہ مولا علی جناب سیدہ کا کیا فضائل بیان کر رہے ہیں. مولا کہہ رہے ہیں کہ جب جناب زکریا جناب مریم کی عبادت خانے میں آتے تھے تو دیکھتے تھے کہ جناب مریم کے آگے جنت کے میوے رکھے ہیں, جنت کے کھانے رکھے ہیں. لیکن جب میں سیدہ کی محراب عبادت میں آتا تھا تو فاطمہ کو ہر بار ایک نئے نور میں پاتا تھا. سیدہ جب صبح کی نماز کے وقت محراب عبادت میں آتی تو سیدہ کے چہرے پر نور سے سفید رنگ کا نور ظاہر ہوتا جس سے مدینے کی در و دیوار روشن ہو جاتی. سیدہ جب ظہرین کی نماز کے لیے محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تو آپ کے چہرے سے زرد رنگ کی نور کی کرنے لگتی. اور جب سیدہ مغربین کی نماز کے لیے محراب عبادت میں تشریف لاتی تو آپ کے چہرے سے سرخ رنگ کا ایسا نور ظاہر ہوتا جس سے مدینے کے در و دیوار اور زمین سے لے کے آسمان تک روشن ہو جاتے. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. بتلاؤ تمہیں پہلے شریعت کیا ہے, تب کہیں جا کے یہ سمجھو گے حقیقت کیا ہے. موتیا چنتی ہے خاتون جنا گھر میں میرے, موتیا چنتی ہے خاتون جنا گھر میں میرے, اپنا کہنا کہ عزا خانے کی عظمت کیا ہے, اپنا کہنا کہ عزا خانے کی عظمت کیا ہے. شکریہ حضرت قاسم کا ادا کر لینا, شکریہ حضرت قاسم کا ادا کر لینا, تجھ کو معلوم نہ تھا موت کی لذت کیا ہے, تجھ کو معلوم نہ تھا موت کی لذت کیا ہے. گوشی پہ اپنے اٹھا لاشے کی شان کے ساتھ, گوشی پہ اپنے اٹھا لاشے کی شان کے ساتھ, پوچھے زینب سے کوئی بار امامت کیا ہے, پوچھے زینب سے کوئی بار امامت کیا ہے. ایسا پر فکر پرست تک جو مجھے مل جاتی, ایسا پر فکر پرست تک جو مجھے مل جاتی, تب میں بتلاتی کہ شبیر کی مدحت کیا ہے, تب میں بتلاتی کہ شبیر کی مدحت کیا ہے. بر محمد والے محمد باوا سے بلند سلوات. محمد وعجل فرج. جس بیوی کے بدن اطہر کا نور کا یہ عالم ہو, وہ بیوی جب صرف اور صرف نور کی شکل میں ہوگی تو پھر اس کے نور کا کیا عالم ہوگا. معصوم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ نے چاہا کہ ملائکہ کا امتحان لے تو اس نے ملائکہ کی طرف ایک سیاہ بادل کو بھیجا. جیسے ہی سیاہ بادل ملائکہ کی طرف آیا ایسا اندھیرا چھا گیا, ایسا اندھیرا چھا گیا کہ پہلا ملائکہ نہ آخر کو دیکھ سکتا تھا اور نہ آخر ملائکہ پہلا. ملائکہ پریشان ہو گئے ایسے اندھیرے کو دیکھ کے, خدا کے آگے گڑگڑانے لگے, توسل کرنے لگے, کہنے لگے اے میرے پروردگار جب سے تو نے ہمیں خلق کیا ہے ہم نے ایسا گھٹا ڈوب اندھیرا نہیں دیکھا. اے میرے پروردگار ہم تجھے ان پنجے تنے پاک کے انوار مقدسہ کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ تو ہم سے اس اندھیرے کو دور کر دے. بس جیسے ہی ملائکہ نے ان پنجے تنے پاک کے انوار مقدسہ کا واسطہ دے کر دعا کیا, ملائکہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے. آواز غیبی آئی کہ اے میرے ملائکہ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کیونکہ تم نے ان انوار مقدسہ کا واسطہ دے کر مجھ سے دعا کی تھی اس لیے میں اس اندھیرے کو تم سے دور کر دیتا ہوں. اب اس اندھیرے کو دور کیسے کیا؟ اللہ نے شہزادی کونین کے نور کو بلند کیا اور اسے عرش پر ایک قندیل کی شکل میں معلق کر دیا. جیسے ہی جناب فاطمہ الزہرا کا نور عرش کی بلندیوں پر پہنچا تو یہ نور فاطمہ الزہرا کا صدقہ تھا کہ زمین کے ساتوں طبق بھی روشن ہو گئے. زہرا کی عظمتوں پر بابا سے بلند صلوات.
محمد وعجل رخصتی کے دوسرے روز رسول اللہ مولا علی کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ علی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے فاطمہ کو عبادت خدا میں اپنا معین و مددگار پایا۔ کون امیر المومنین کہہ رہے ہیں؟ جن کے لیے سرور کائنات یہ کہہ گئے ہوں کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو۔ ذرا سوچیے کہ جس علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، اس علی کی خود اپنی عبادت کیسے کی؟ اور جس علی کی اپنی عبادت ایسی ہو، وہ یہ کہے کہ میں نے فاطمہ کو عبادت خدا میں اپنا معین و مددگار پایا۔ جو مشکل کشا کی مشکل کشائی کرے وہ ہے فاطمہ۔ احادیث میں آتا ہے کہ ساری دنیا مولائے کائنات سے مدد مانگتی تھی اور مولائے کائنات جناب فاطمہ سے جب بھی مولا گھر میں داخل ہوتے تھے، جناب سیدہ کے چہرے کو دیکھ کے کہتے تھے یا سیدتی یا مولاتی فاطمہ، اے مجھ علی کی فاطمہ، اے مجھ علی کی سیدہ، اے مجھ علی کی مولا فاطمہ۔ ساری دنیا کے مولا علی اور علی کی مولا فاطمہ۔ ساری دنیا جب اللہ سے بات کرنا چاہتی ہے تو اہل بیت کو وسیلہ بناتی ہے، اور جب ائمہ اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو فاطمہ کا وسیلہ بناتی ہے۔ مولا علی جناب سیدہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، لیکن میں ان کے جملے پیش کروں اس سے پہلے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ساری کائنات کی عورتیں جب اپنی فضیلت بیان کرتی ہیں، جب اپنی کوئی بڑائی پیش کرنا چاہتی ہیں، اپنے فضائل بیان کرنا چاہتی ہیں، تو وہ سہارا لیتی ہیں کسی غیر کا، دوسروں کا۔ یعنی ہم جیسی عورتیں اگر اپنی فضیلت کسی کے سامنے بیان کریں تو کہیں میں وہ ہوں کہ میرا بیٹا بہت بڑا افسر ہے، میں وہ ہوں کہ میرا شوہر اس شہر کا حاکم ہے۔ یعنی ساری دنیا کی عورتیں جب اپنی فضیلت بیان کریں تو سہارا کسی غیر کا لیں۔ میں قربان جاؤں سیدہ کی عظمت پر کہ علی ابن ابی طالب جیسی عظیم ہستی صلی علی محمد محمد وعجل کی ملکہ ہے زہرا، زہرا کے شوہر علی علی مادن کی ملکہ ہے زہرا، زہرا کے شوہر علی علی جنت کی حاجت رکھتے ہو تو کہتے جاؤ علی علی حسنین کی مادر ہے زہرا، زہرا کے شوہر علی علی جملہ مکمل کروں کہ میں قربان جاؤں جناب سیدہ کی عظمتوں پر کہ علی ابن ابی طالب جیسی عظیم ہستی جب مسجد کوفہ کے منبر پر بیٹھ کر اپنا تعارف کرائیں، اپنے فضائل بیان کریں تو سیدہ کا سہارا لے کر کہیں انا شوہر بطول، میں وہ ہوں جس کی زوجہ بطول ہے۔ مولا اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ بطول کوئی معمولی عورت نہیں ہے، یہ وہ بطول ہے کہ جس بطول کا اس پوری کائنات میں آدم سے لے کے خاتم تک، اول سے لے کے آخر تک میرے سوا کوئی کف نہیں تھا۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعجل عزیزان، تمام مسلمان مانتے ہیں کہ جناب مریم معصومہ ہے۔ دلیل کیا ہے کہ جناب مریم معصومہ ہے؟ کہا ایک آیت جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب مریم معصومہ ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ کی وطہرہ کی واصطفیٰ کی علی نساء العالمین، یہ ایک آیت جو دلالت رکھتی ہے کہ جناب مریم معصومہ ہے۔ اور اس آیت میں آیا کیا ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ کی، اے مریم ہم نے آپ کو چن لیا، وطہرہ کی اور آپ کو پاک رکھا۔ اس آیت کی صرف ایک جملے سے، وطہرہ کی صرف ایک جملے سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب مریم معصومہ ہے، صرف ایک جملے سے۔ آئیے اب دیکھیں کہ جناب سیدہ کی عصمت کے لیے کون سی آیت نازل ہوئی؟ انما یرید اللہ، جس اللہ کے ارادے کا نتیجہ یہ کل کائنات ہو، جو اللہ اگر ارادہ کرے تو یہ کل کائنات خلق ہو جائے، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا تو بس یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت سے ہر طرح کی رزق کو دور رکھے اور انہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اب آئیے اس میں دیکھیں کتنے جملے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس
تطہیرا 5 جملے آئے ہیں، جناب مریم کے لیے 1 جملہ، جناب سیدہ کے لیے 5 جملے. یعنی خدا بتا رہا ہے کہ فاطمہ سے مریم کا مقابلہ نہ کرنا. مریم وہ ہے کہ جن کی عصمت کے لیے 1 جملہ کافی تھا، اور فاطمہ وہ ہے کہ جن کی عصمت ظاہر کرنے کے لیے خدا الفاظ نچھاور کر رہا ہے، لفظوں کا سمندر ہے جو بہ رہا ہے. انما بھی کہا، یرید اللہ بھی کہا، یطہرکم بھی کہا، تطہیرا بھی کہا. کہاں فاطمہ اور کہاں مریم. فاطمہ کا مریم سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. رسول اللہ یہ مسئلہ حل کر کے گئے ہیں، فاطمہ کا خط بتا کے گئے ہیں. اے فاطمہ، اگر علی نہ ہوتے تو تیرا کوئی ہم صفت نہ ہوتا، ہم سر نہ ہوتا، کوئی کف نہ ہوتا. اب اگر مقابلہ کرنا ہے فاطمہ کا تو فقط کائنات اور عالمین، انبیاء اور اولیاء سے نہیں، صرف اور صرف علی ہے جس سے فاطمہ کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. وہ آسمانوں کی مشکل کشا، ابو تراب زمینوں کی مشکل کشا. علی اگر صدیق اکبر ہے تو فاطمہ صدیقہ کبریٰ. علی اگر فاروق اعظم ہے تو فاطمہ فاروق عظمیٰ. علی کے ہاتھ میں اگر جلال ذوالفقار ہے تو فاطمہ کے لبوں پر جلال رب ذوالجلال. دونوں علم کے سمندر، دونوں علم کے سمندر، دونوں قول کے سمندر، دونوں کردار کے سمندر، دونوں اعمال کے سمندر، دونوں نور کے سمندر، لؤلؤ مرجان کے سمندر. اب اگر مقابلہ کرنا ہے فاطمہ کا کسی سے تو مریم سے نہ کرنا، صرف علی سے کرنا. اور اگر مریم سے کسی کا مقابلہ کرنا ہے تو فاطمہ کی کنیز فضہ سے کرو. فرق تو پھر بھی نکلے گا عزیزوں، بہت بڑا فرق نکلے گا. مریم وہ ہیں کہ جن کے لیے فرشتے آسمان سے روٹیاں لاتے تھے، اور فاطمہ کی کنیز وہ ہیں جو فرشتوں کو روٹیاں کھلاتے تھے. عزیزوں، میں نے فضائل بیان کیے، مجھے اچھا لگا. آپ نے فضائل سنے، آپ کو اچھا لگا. لیکن عزیزوں، ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ جناب سیدہ کو کیا اچھا لگا، جناب سیدہ کی کیا پسند ہے. جناب سیدہ نے ایک حدیث میں اپنی پسند بتا دی. جناب سیدہ نے کہا کہ مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں. سب سے پہلی کہ تلاوت قرآن، قرآن کی تلاوت جناب سیدہ کو بہت پسند. رسول اللہ کے چہرے کی زیارت جناب سیدہ کو بہت پسند ہے. اور تیسرا راہ خدا میں انفاق کرنا. وہ سیدہ کی جس کے انفاق کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ سیدہ کی جس نے سب کچھ راہ خدا میں عطا کر دیا. یہ باغ فدق کیا تھا؟ یہ باغ فدق کی کمائی سے مدینے کے غربا پل رہے تھے، مدینے کے فقیر پل رہے تھے. مگر جناب سیدہ جس باغ فدق کی مالکن تھی، ان کا حال کیا تھا؟ یہ صرف ایک بار کا واقعہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے آگے کی روٹیاں رکھ دی اور وہ بھوکوں اور مسکینوں اور یتیموں کو کھانا کھلایا. یہ تو ان کا طرز عمل ہی تھا. زیادہ تر وہ بھوکی رہتی تھی، فاقوں پہ فاقے کرتی تھی. باغ فدق کی مالکن ہو کہ آپ کا یہ طرز عمل تھا کہ آپ کے گھر میں فاقے تھے. جناب سیدہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے گلے کا ہار، سونے کا ہار سائل کی ایک آواز پہ دے دیا. بیوی وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی شادی کا نیا جوڑا شادی کے دوسرے دن فقیر کو دے دیا. ہاں، تو کیا یہ صرف بیوی کے لیے تھا؟ ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے آگے کی روٹیاں دے دیں اور خود بھوکے رہیں. ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے گلے کا ہار اتاریں اور سائل کو دے دیں. ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم اپنی شادی کا جوڑا شادی کے دوسرے دن کسی فقیر کو دے دیں. ہم سے اتنا مطالبہ نہیں کیا گیا. انہوں نے تو سب کچھ دے دیا، مگر ہم کیا کچھ بھی نہیں دے سکتے؟ کچھ شادی کے دوسرے دن اپنا جوڑا نہ دے تو 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال بعد تو کسی ایسی غریب کو دے دیں کہ جس کے ارمان بھی پورے ہو جائیں. وہ نہیں خرید سکتی ایسا مہنگا جوڑا. ہم رکھے ہوئے ہیں مگر ہمارا دل نہیں ہو رہا ہے کہ ہم دیں. کس کے مانگنے والے ہیں؟ جناب سید جنہوں نے ہر چیز کا وہ جذبہ دکھایا کہ تم 2 سال 10 سال بعد بھی نہیں دے پاؤ گے، میں دوسرے دن دے دوں. تم اپنی آمدنی سے 500 روپے نہیں دے پاؤ گے، میں اپنے گلے کا ہار نکال کے فقیر کی ایک آواز پہ دے دوں. عزیزوں، اگر ہماری آمدنی 5 ہے
50,000 تو بہت مشکل ہے، ہو کسی کی انشاءاللہ، لیکن اگر کسی کی 40,000 کسی کی 30,000 ہے تو کیا ہم اپنے ان پیسوں سے 500 روپے کی کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتے؟ کیا کسی ایسے مومن کی مدد نہیں کر سکتے جو پریشان حال ہو، جو بیمار ہو؟ کیا ہم جناب سیدہ کے ماننے والے ہیں؟ اگر ہم نے جناب سیدہ کے کسی طرز عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو یہ حقیقی معنوں میں جناب سیدہ کے دل کو شاد کرنا ہے۔ ان کے فضائل سن کے تو ہم خوش ہوتے ہیں، ہمیں ان کو بھی تو خوش کرنا ہے۔ وہ اپنے فضائل سن کے خوش نہیں ہوتے، وہ ہمارے طرز عمل کو دیکھیں گے کہ ہم نے ان کی زندگی سے کیا سیکھا، اور یہ جو ہمارا قدم ہوگا کسی مومن کی مدد کرنا، خدا اس کا کیا اجر دے رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ واجبات ادا کرنے کے بعد جو سب سے بڑا عمل ہے جس سے خدا راضی ہوتا ہے، جس سے ائمہ خوش ہوتے ہیں، وہ صرف ایک مومن کی مدد کرنا ہے۔ اور پھر اللہ آگے کیا کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے اس دنیا میں کسی مومن کی ساری پریشانیاں، نہیں، یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم کسی مومن کی ساری پریشانیاں دور کریں، ساری پریشانیاں نہیں، کسی مومن کی ایک پریشانی دور کر دی، اس کی کوئی ایک مشکل حل کر دی، تو میں قیامت کے دن اس کی 70 مشکلوں کو دور کروں گا۔ 1 اور 10 کا مقابلہ نہیں، 1 اور 40 کا مقابلہ نہیں، 1 اور 70۔ کیا قیامت کی پریشانیوں کو ہلکا سمجھتے ہیں؟ کیا قیامت کی مصیبتیں ہم معمولی سمجھتے ہیں؟ بھوک و پیاس کی تکلیف، اعمال کی تکلیف، اعمال جب تولا جا رہا ہوگا اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا، جب ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس وقت کیا حال ہوگا، جب ہم صراط پہ سے گزریں گے تب ہمیں کیا مدد کی ضرورت نہیں ہوگی؟ اگر ہم آج کسی کی ایک مدد کر دیں، پروردگار اس کے بدلے میں 70 مشکلوں کو آسان کرے۔ اگر ہم نے اس طرح سے جناب سیدہ کی زندگی پہ عمل کرتے ہوئے کوئی ایک عمل پہ ان کے پیر رکھ دیا، یعنی انہوں نے جو کہا ویسا کر دیا، تو حقیقت میں ہمیں جناب سیدہ کا احترام، تو ہم دیکھیں کہ مولا علی جناب سیدہ کا کیسا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے یاسر بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ مولا علی اپنے گھر سے باہر الٹے قدموں آ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا علی آپ اپنے گھر سے باہر الٹے قدموں کیوں آئے؟ یعنی آپ کی پیٹھ دروازے کی طرف تھی اور چہرہ گھر کی طرف، آپ الٹے قدموں سے گھر سے کیوں باہر آئے؟ تو مولا نے کہا کیونکہ سیدہ صحن میں کھڑی ہے اور میں سیدہ کی طرف پیٹھ نہیں کر سکتا۔ ذرا سوچیے کہ جو شوہر اپنی بیوی کا اس قدر احترام کرتا ہو، اس قدر ادب کرتا ہو، اسی شوہر کے سامنے اگر کوئی اس کی زوجہ پہ ہاتھ اٹھا دے، اللہ اکبر، اس علی کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی کہ جو اپنی آنکھوں سے اپنی زوجہ کی بے حرمتی کرتے ہوئے دیکھے۔ کسی نے آ کے مولا سے پوچھا ہے علی بتائیے کہ ایک مرد پر سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ مولا بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، زاروں قطار رونے لگے، کہا اے شخص تو نے سوال نہیں پوچھا، تو نے میرے سینے میں نشتر چبو دیا، تو نے میرے زخم کو ہرا کر دیا۔ ایک شخص کے اوپر، ایک مرد کے اوپر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مرد صاحب ذوالفقار ہو، مرد فاتح خیبر و خندق ہو، مرد فاتح بدر و حنین ہو، اور اس کے سامنے
بچے گھر میں داخل ہوئے، فضا دوڑی کہیں بچوں کو خبر نہ ہو جائے، کہا اے حسن و حسین آؤ میں تمہارا منہ دھلا دوں، آؤ پہلے کھانا کھا لو۔ بچوں نے کہا ماں فضا آپ نے کبھی دیکھا کہ ہم نے اپنی مادر گرامی کے بغیر کھانا کھا لیا؟ فضا تڑپ گئی، کہا بچوں تمہاری مادر یہ دنیا چھوڑ کے گزر گئی، جاؤ اپنے بابا کو خبر کرو۔ حسن و حسین دوڑ کے مسجد میں آئے، علی کے کان میں چپکے سے کچھ کہا، فاتح خیبر کھڑا ہونا چاہتا کھڑے ہونا چاہ پھر گر گئے، علی کے پیروں میں لرزہ آ گیا، یا فاطمہ کہتے ہوئے علی مسجد سے گھر کی طرف چلے۔ آزادارو علی، جناب سیدہ کی میت بھی اس طرح پہنچے جیسے حسین اکبر کی لاش پر میں نے سارے مسائل تباہ کیے، علی نے مسلم کو پھل دیا، بچوں کو بلایا، فضا سے کہا بچوں سے کہو آخری رخصت کہا آ جائے، اور زینب و کلثوم ماں کے گلے لپٹ گئی، حسنین قدموں سے لپٹ گئے، صرف ایک حسین دور کھڑے رو رہے تھے، ماں کے پاس نہ آتے تھے۔ علی نے کہا اے حسین کیا ماں سے آخری رخصت نہ ہوگے؟ حسین نے کہا بابا میں جب بھی اپنی ماں کی طرف بڑھتا تھا، ماں دونوں ہاتھ پھیلا کے مجھے باہوں میں لے لیتی تھی، میں ماں کو بلا رہا ہوں، ماں جواب نہیں دیتی۔ آج حسین اتنا غریب ہو گیا، ارے غربت کا نام سنتا تھا، سیدہ کی میت کو لرزہ آیا، اپنے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ برآمد ہوئے، اے حسین آجا ماں کی آغوش میں، میرے سامنے کبھی غربت کا نام نہ لینا۔ جبرائیل زمین پہ اترے، اے علی حسین کو فاطمہ سے جدا کر دو، فرشتوں میں تلاطم ہو گیا، پورے غش کھا کے گر گئے، کہیں ایسا نہ ہو قیامت آ جائے۔ علی نے بڑی محبت سے حسین کو ماں کی میت سے ادا کیا، میں کہوں ہاں جانے والا کام موجود تھا، ذرا کربلا میں آئیے، اے علی نہیں حسین کی میت ہوگی، سکینہ پیر پہ نہیں ہوگی، شبر تاشیانہ مار مار کے باپ کے جنازے سورہ فاتحہ پڑھوا، سورہ فاتحہ پڑھوا۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الہی آمین. الہی آمین. الہی آمین. الہی آمین. الہی آمین. کل کا اعلان. کل جو مجلس رکھی گئی ہے وہ شبانہ بھابھی کے گھر پہ یعنی رمشا کے گھر پہ کل 2:30 بجے مجلس رکھی گئی ہے. آپ سب سے شرکت کی گزارش. اور ایک اور مجلس جو 20 تاریخ کو اجالا بلڈنگ میں بحرم باغ میں اجالا بلڈنگ میں فضا کے گھر پہ رکھی گئی ہے. آپ سب سے وہاں بھی شرکت کی گزارش. کل کی مجلس نیشنل بلڈنگ روم نمبر 1 اپوزٹ دیوان سینٹر. نیشنل بلڈنگ روم نمبر 1 اپوزٹ دیوان سینٹر. یہی ٹائم ہے 2:30 بجے کا. شبانہ بھابھی
रुलाया है मुसलमानों ने। मुझे है दर्द मेरे रुख पे तमाचा मारा, हाथ उठता नहीं कुछ ने वो दुर्रा मारा, फर्ज़े उल्फा भी निभाया है मुसलमानों ने। तेरी ज़हरा को रुलाया है मुसलमानों ने, तेरी ज़हरा को रुलाया है मुसलमानों ने। हो गई आपकी ज़हरा पे ज़ईफ़ी तारी, मछलियाँ टूट गई हमें है कमर भी मेरी, जलता दरवाज़ा गिराया है मुसलमानों ने। तेरी ज़हरा को रुलाया है मुसलमानों ने। ज़हरा ने बाबा को जो देखा एक शब, खुशी हुई बासी के बाबा के, चली जाऊंगी अब। आए रोने लगी बच्चों का ख्याल आ गया जब, ये खबर ही ना हुई पास हुसैन आ गए तब। अम्मा ढूंढेंगे कहाँ याद अगर आएंगी, हम तो मर जाएंगे गल्ला चली जाएंगी। माँ ने जब ये सुना दिल तड़पने लगा, प्यारी करते हुए फातिमा ने कहा, देखो हुसैन मेरे हुसैन ऐसे नहीं करते। देखो हुसैन मेरे हुसैन ऐसे नहीं कहते। देखो हुसैन मेरे हुसैन ऐसे नहीं कहते। माँ किसी की हमेशा रही है कभी, मैं भी बिछड़ी थी अम्मा से बचपन में ही। माँ के जाने का दुख तो बहुत था मगर, देखो मैं भी तो बिन माँ के जी रही। तुमको मेरी कसम तुमसे बिछड़े जो हम सबके करना है लाल माँ का ये गम। देखो हुसैन मेरे हुसैन ऐसे नहीं कहते। देखो हुसैन मेरे हुसैन ऐसे नहीं कहते। खाली मैंने किसी को सुनाया नहीं, खुद तो कोई अली को बताया नहीं। मेरा पहलू शिकस्ता है बस इसलिए, अपने सीने से तुझको लगाया नहीं। टूटी है पसलियाँ कर ना पाई बना, कितनी तकलीफ में जी रही है ये माँ। देखो हुसैन मेरे हुसैन ऐसे नहीं कहते। देखो हुसैन मेरे हुसैन ऐसे नहीं कहते। मालूम है मेरे नूरे नज़र जी तुमको बहुत याद कर, प्यास रहने की आदत बिठालो जरा। प्यास रहना पड़ेगा कहाँ क्या खबर, प्यास हो लगे और ना
नहीं मिले, ये दुआ है कि वो दिन ना आए कभी। देखो हुसैन मेरे हुसैन ऐसे नहीं कहते, देखो हुसैन मेरे हुसैन ऐसे नहीं कहते। तुमको खाना भी भेजा खिलाएगी फोन में शायद और सवेरे वही मुँह धुलाएगी। तुम जहाँ जाओगे साथ जाएगी वो, साथ माँ के तरह वो निभाएगी। पाएगी अब वही जिद ना करना कोई, खुश रहोगे तो माँ को भी होगी खुशी। देखो हुसैन मेरे हुसैन ऐसे नहीं कहते, देखो हुसैन मेरे हुसैन ऐसे नहीं कहते। हुसैन हुसैन तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। कैसे दरवाज़ा हटाऊं, कैसे मोहसिन को बचाऊं, सांस सीने में रुकी है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाथ में जिसने मेरा हाथ दिया था तुमने, कह के मन कुंदो जिसे मौला कहा था तुमने, मैंने हर मोड़ पे बाबा साथ उसका है निभाया, हाँ मेरा जुर्म यही है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। आपकी सूरत में तारीख न देखा नया घर, आग उम्मत लगा दी है मेरे घर आकर। बाबा जवान तुम्हारे देखिए ये घर में हमारे, रोशनी कैसी हुई है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। अज़ियत ये खामोशी नहीं देखी जाती, मुझसे तन्हाई अली की नहीं देखी जाती, तेरा पैगाम सुनाने हक मिलाया अब बचाए, ज़हरा घर में गई है, तेरी ज़हरा
پہ مصیبت کی گھڑی ہے، آئے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ اپنی زہرا سے تکلم یہ صدا آئی ہے، اتنی صدیوں سے میری قبر پہ بھی آئی ہے، پھول مرقد پہ چڑھانے ایک دیا لائے جلائے، کیا مدینے میں کوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، آئے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی